بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج آپ کا میزبان ڈاکٹر کاشف بشیر تفہیم القرآن سیریز کی قسط نمبر 386 کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر خدمت ہے، جس میں ہم انشاءاللہ العزیز سورہ لقمان کی آیت نمبر 14 سے لے کر 21 تک کا ترجمہ اور تفسیر آپ کے سامنے پیش کریں گے، اور اس حصے کا موضوع ہے حکیم لقمان کی نصیحتیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ۔ ترجمہ، اور یہ حقیقت ہے کہ ہم نے انسان کو اپنے والدین کا حق پہچاننے کی خود تاکید کی ہے۔ اس کی ماں نے ضعف پر ضعف اٹھا کر اسے اپنے پیٹ میں رکھا اور 2 سال اس کا دودھ چھوٹنے میں لگے، اسی لیے ہم نے اس کو نصیحت کی کہ میرا شکر کر اور اپنے والدین کا شکر بجا لا، میری ہی طرف تجھے پلٹنا ہے۔ تفسیر میں آتا ہے ان الفاظ سے امام شافعی، امام احمد، امام ابو یوسف اور امام محمد نے یہ نتیجہ اخذ کیا ہے کہ بچے کی مدت رضاعت 2 سال ہے۔ اس مدت کے اندر اگر کسی بچے نے کسی عورت کا دودھ پیا ہو تب تو حرمت رضاعت ثابت ہوگی، ورنہ بعد کی کسی رضاعت کا کوئی لحاظ نہ کیا جائے گا۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے بھی ایک روایت اسی قول کے حق میں ہے، لیکن امام ابو حنیفہ نے مزید احتیاط کی خاطر 2.5 سال کی مدت تجویز کی ہے۔ اور اس کے ساتھ امام صاحب یہ بھی فرماتے ہیں کہ اگر 2 سال یا اس سے کم مدت میں بچے کا دودھ چھڑوا دیا گیا ہو اور اپنی غذا کے لیے بچہ دودھ کا محتاج نہ رہا ہو تو اس کے بعد کسی عورت کا دودھ پی لینے سے کوئی حرمت ثابت نہ ہوگی۔ البتہ اگر بچے کی اصل غذا دودھ بھی ہو تو دوسری غذا تھوڑے بہت کھانے کے باوجود اس زمانے کی رضاعت سے حرمت ثابت ہو جائے گی۔ اس لیے کہ یہ آیت کا منشا یہاں پہ یہ نہیں ہے کہ بچے کو لازماً 2 سال ہی دودھ پلایا جائے۔ سورہ بقرہ میں ارشاد ہوا ہے مائیں بچوں کو پورے 2 سال دودھ پلائیں، وہاں پہ ایگزیکٹ آرڈر آیا ہے اس شخص کے لیے جو رضاعت پوری کرانا چاہتا ہو۔ آیت نمبر 233 کا ترجمہ ہے سورہ بقرہ کی۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان الفاظ سے یہ نتیجہ اخذ کیا ہے، اور اہل علم نے اس پر ان سے اتفاق کیا ہے کہ حمل کی قلیل ترین مدت 6 ماہ ہے، اس لیے کہ قرآن میں ایک دوسری جگہ فرمایا گیا ہے وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ 30 شہرا، اس کا پیٹ میں رہنا اور اس کا دودھ چھوٹنا 30 مہینوں میں ہوا۔ سورہ الاحقاف کی آیت نمبر 15 کا یہ ترجمہ ہے۔ یہ ایک اہم قانونی نقطہ ہے جو جائز اور ناجائز ولادت کی بہت سی بحثوں کا فیصلہ کر دیتا ہے۔ وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ۔ ترجمہ، لیکن اگر وہ تجھ پر دباؤ ڈالیں کہ میرے ساتھ تو کسی ایسے کو شریک کرے جسے تو نہیں جانتا تو ان کی بات ہرگز نہ مان، دنیا میں ان کے ساتھ نیک برتاؤ کرتا رہ، مگر پیروی اس شخص کے راستے کی کر جس نے میری طرف رجوع کیا ہے، پھر تم سب کو پلٹنا میری ہی طرف ہے، اس وقت میں تمہیں بتا دوں گا کہ تم کیسے عمل کرتے رہے ہو۔ کسی ایسے کو شریک کرے جسے تو نہیں جانتا، تفسیر میں آتا ہے یعنی اولاد اور والدین، یعنی جو تیرے علم میں میرا شریک نہیں ہے، یعنی کسی بھی ایسی ہستی کے بارے میں اگر والدین خدا نخواستہ کسی پہ دباؤ ڈالیں تو وہ بات ماننے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کے بعد آیا کہ پھر تم سب کو پلٹنا میری ہی طرف ہے، یعنی اولاد کو بھی اللہ کی طرف ہی جانا ہے، والدین کو بھی اللہ کی طرف جانا ہے، اور آخر میں کہا اس وقت میں تمہیں بتا دوں گا کہ تم کیسے عمل کرتے رہے، تو یعنی کہ میں تفصیل سے پھر سب کے سامنے کھول کھلا کے اعمال بتا دیے جائیں گے۔ یا بنی انہا ان تکو مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض یأتی بہا اللہ ان اللہ لطیف خبیر۔ اور لقمان نے کہا تھا بیٹا کوئی چیز رائی کے دانے برابر بھی ہو اور کسی چٹان میں یا آسمانوں یا زمین میں کہیں چھپی ہوئی ہو، اللہ اسے نکال لائے گا، وہ باریک بین اور باخبر ہے۔
تفسیر میں آتا ہے کہ لقمان کی دوسری نصیحتوں کا ذکر یہاں یہ بتانے کے لیے کیا جا رہا ہے کہ عقائد کی طرح اخلاق کے متعلق بھی جو تعلیمات نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کر رہے ہیں وہ بھی عرب میں کوئی انوکھی باتیں نہیں ہیں۔ مزید اس نصیحت کے بارے میں تفسیر میں آتا ہے یعنی اللہ کے علم سے اور اس کی گرفت سے کوئی چیز نہیں بچ سکتی۔ چٹان کے اندر ایک دانہ تمہارے لیے مخفی ہو سکتا ہے مگر اس کے لیے عیاں ہے، آسمانوں میں کوئی ذرہ تم سے بعید ترین ہو سکتا ہے مگر اللہ کے لیے وہ بہت قریب ہے، زمین کی تہوں میں پڑی ہوئی کوئی چیز تمہارے لیے سخت تاریکی میں ہے مگر اس کے لیے بالکل روشنی میں ہے، لہٰذا تم کہیں کسی حال میں بھی نیکی یا بدی کا کوئی کام ایسا نہیں کر سکتے جو اللہ سے چھپ جائے۔ وہ نہ صرف یہ کہ اس سے واقف ہے بلکہ جب محاسبے کا وقت آئے گا تو وہ تمہاری ایک ایک حرکت کا ریکارڈ تمہارے سامنے لا کر رکھ دے گا۔ یا بنی اقم الصلاۃ وامر بالمعروف وانہ عن المنکر واصبر علی ما اصابک ان ذلک من عزم الامور۔ ترجمہ، بیٹا نماز قائم کر، نیکی کا حکم دے، بدی سے منع کر اور جو مصیبت بھی پڑے اس پر صبر کر۔ یہ وہ باتیں ہیں جن کی بڑی تاکید کی گئی ہے۔ تفسیر میں آتا ہے اس میں ایک لطیف اشارہ اس امر کی طرف ہے کہ جو شخص بھی نیکی کا حکم دینے اور بدی سے روکنے کا کام کرے گا اس پر مصائب کا نزول ناگزیر ہے، ایسا ضرور ہونا ہے کہ اس کے خلاف محاذ کھل جائے گا۔ دنیا لازماً ایسے شخص کے پیچھے ہاتھ دھو کر پڑ جاتی ہے اور اسے ہر قسم کی اذیتوں سے سابقہ پیش آ کر رہتا ہے۔ آیت کے آخر میں یہ وہ باتیں ہیں جن کی بڑی تاکید کی گئی ہے۔ تفسیر میں آتا ہے دوسرا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ بڑے حوصلے کا کام ہے۔ اصلاح خلق کے لیے اٹھنا اور اس کی مشکلات کو انگیز کرنا کم ہمت لوگوں کے بس کی بات نہیں ہے، یہ ان کاموں میں سے ہے جن کے لیے بڑا دل گردہ چاہیے۔ وَلَا تُسَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ۔ ترجمہ، اور لوگوں سے منہ پھیر کر بات نہ کر، نہ زمین میں اکڑ کر چل، اللہ کسی خود پسند اور فخر جتانے والے شخص کو پسند نہیں کرتا۔ لوگوں سے منہ پھیر کر بات نہ کر۔ تفسیر میں آتا ہے کہ اصل الفاظ ہیں لا تسعر خدک للناس۔ سعر کا عربی زبان میں ایک بیماری کو کہتے ہیں جو اونٹ کی گردن میں ہوتی ہے اور اس کی وجہ سے اونٹ اپنا منہ ہر وقت ایک ہی طرف پھیرے رکھتا ہے۔ اس سے محاورہ نکلا کہ فلاں شخص نے اونٹ کی طرح اپنا کلہ پھیر لیا، یعنی تکبر کے ساتھ پیش آیا، منہ پھیر کر بات کی۔ اسی کے متعلق جو ہے اشعار بھی عربی میں موجود ہیں، جس کا ایک شعر کا یہاں ترجمہ لکھا گیا ہے کہ ہم ایسے تھے کہ جب کبھی کسی جبار نے ہم سے منہ پھیر کر بات کی تو ہم نے اس کی ٹیڑھ ایسی نکالی کہ وہ سیدھا ہو گیا۔ پھر آتا ہے کہ نہ زمین میں اکڑ کر چل، اللہ کسی خود پسند اور فخر جتانے والے شخص کو پسند نہیں کرتا۔ تفسیر میں آیا کہ اصل الفاظ ہیں مختال اور فخور کے۔ مختال کے معنی ہے وہ شخص جو اپنی دانست میں، اپنی سمجھ میں اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھتا ہو، بڑا اسے پراؤڈ ہو، بڑا اس کو جو ہے نا فن خان بنتا ہو، اور فخور اس کو کہتے ہیں جو اپنی بڑائی کا دوسروں پر اظہار کرے، یعنی وہ ایک سٹیپ اور اس سے آگے ہے، یہ صرف اپنے آپ کو سمجھتا ہے، وہ لوگوں کو بھی بتاتا ہے کہ میں بہت بڑی چیز ہوں۔ آدمی کی چال میں اکڑ اور اطراہٹ لازماً اسی وقت پیدا ہوتی ہے جب اس کے دماغ میں تکبر کی ہوا بھر جاتی ہے اور وہ چاہتا ہے کہ دوسروں کو اپنی بڑائی محسوس کرائے۔ یہ بڑا گندا نشہ ہے، اللہ تعالیٰ سب کو اس سے محفوظ رکھے۔ وَاقْصِدْ فِي مَشْيِكَ وَاغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ إِنَّ أَنْكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ۔ ترجمہ، اپنی چال میں اعتدال اختیار کر اور اپنی آواز ذرا پست رکھ، سب آوازوں سے زیادہ بری آواز گدھوں کی آواز ہوتی ہے۔ اپنی چال میں اعتدال اختیار کر۔ تفسیر میں آتا ہے بعض مفسرین نے اس کا مطلب یہ لیا ہے کہ تیز بھی نہ چل اور آہستہ بھی نہ چل بلکہ میانہ روی اختیار کر، لیکن سیاق کے کلام سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ یہاں رفتار کی تیزی و سستی زیر بحث نہیں ہے۔ آہستہ چلنا یا تیز چلنا اپنے اندر کوئی اخلاقی حسن و قبح نہیں رکھتا اور نہ اس کے لیے کوئی ضابطہ مقرر کیا جا سکتا ہے۔ آدمی کو جلدی کا کوئی کام ہو تو تیز کیوں نہ چلے، اور اگر وہ محض تفریحاً چل رہا ہو تو آخر آہستہ چلنے میں کیا قباحت ہے۔
میانہ روی کا اگر کوئی معیار ہو بھی تو ہر حالت میں ہر شخص کے لیے اسے ایک قاعدہ کلیہ کیسے بنایا جا سکتا ہے؟ دراصل جو چیز یہاں مقصود ہے، جو مقصد نظر آتا ہے، وہ تو نفس کی اس کیفیت کی اصلاح ہے جس کے اثر سے چال میں ایک تکبر اور مسکینی کا ظہور ہوتا ہے۔ بڑائی کا گھمنڈ اندر موجود ہو تو وہ لازماً ایک خاص طرز کی چال ہے، اور وہ ایک چال جو ہے وہ نکل کے سامنے آتی ہے، جسے دیکھ کر نہ صرف یہ معلوم ہو جاتا ہے کہ آدمی کسی گھمنڈ میں مبتلا ہے، یعنی دیکھنے والے کو صاف پتہ لگ جائے گا یہ بندہ تکبر میں چل رہا ہے۔ دولت، اقتدار، حسن، علم، طاقت اور ایسی ہی دوسری جتنی چیزیں بھی انسان کے اندر تکبر پیدا کرتی ہیں، ان میں سے ہر ایک کا گھمنڈ اس کی چال کا ایک مخصوص ٹائپ بن جاتا ہے۔ اس کے برعکس چال میں مسکینی کا ظہور بھی کسی نہ کسی مذموم نفسی کیفیت کا اثر ہوتا ہے۔ کبھی انسان کے نفس کا مخفی تکبر ایک نمائشی تواضع اور دکھاوے کی درویشی و خدا رسیدگی کا روپ دھار لیتا ہے، اور یہ چیز اس کی چال میں نمایاں نظر آتی ہے۔ اور کبھی انسان واقعی دنیا اور اس کی حالات سے شکست کھا کر اور اپنی نگاہ میں آپ حقیر ہو کر مریل چال چلنے لگتا ہے۔ لقمان کی نصیحت کا منشا یہ ہے کہ اپنے نفس کی ان کیفیات کو دور کرو اور ایک سیدھے سادے، معقول اور شریف آدمی کی سی چال چلو، جس میں نہ کوئی اینٹ اور اکڑ ہو، نہ مریل پن ہو، نہ ریاکارانہ زہد و انکسار۔ صحابہ اکرام کا ذوق اس معاملے میں جیسا کچھ تھا، اس کا اندازہ اس سے کیا جا سکتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دفعہ ایک شخص کو سر جھکائے ہوئے چلتے دیکھا تو پکار کے فرمایا، سر اٹھا کر چل، اسلام مریض نہیں ہے۔ ایک اور شخص کو انہوں نے مریل چال چلتے دیکھا تو فرمایا، ظالم ہمارے دین کو کیوں مارے ڈالتا ہے۔ ان دونوں واقعات سے معلوم ہوا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نزدیک دینداری کا منشا ہرگز یہ نہیں تھا کہ آدمی بیماروں کی طرح پھونک پھونک کر قدم رکھے اور خواہ مخواہ مسکین بنا چلا جائے۔ کسی مسلمان کو ایسی چال چلتے دیکھ کر انہیں خطرہ ہوتا تھا کہ یہ چال دوسروں کے سامنے اسلام کی غلط نمائندگی کرے گی اور خود مسلمانوں کے اندر افسردگی پیدا کر دے گی۔ ایسا ہی واقعہ ایک دفعہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیش آیا۔ انہوں نے دیکھا کہ ایک صاحب بہت مزمحل سے بنے ہوئے چل رہے ہیں۔ پوچھا انہیں کیا ہو گیا؟ عرض کیا گیا کہ یہ قراء میں سے ہیں، یعنی قرآن پڑھنے پڑھانے والے اور تعلیم و عبادت میں مشغول رہنے والے۔ اس پر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے فرمایا، عمر سید القراء تھے، مگر ان کا حال یہ تھا کہ جب چلتے تو زور سے چلتے، جب بولتے تو قوت کے ساتھ بولتے، اور جب پیٹتے تو خوب پیٹتے تھے۔ اس کے بعد آخر میں ہے کہ سب اپنی آواز کو ذرا پست رکھ، سب آوازوں سے زیادہ بری آواز گدھوں کی آواز ہوتی ہے۔ تفسیر میں ہے اس کا بھی یہ منشا نہیں ہے کہ آدمی ہمیشہ آہستہ بولے اور کبھی زور سے بات نہ کرے، بلکہ گدھے کی آواز سے تشبیہ دے کر واضح کر دیا گیا ہے کہ مقصود کس طرح کے لہجے اور کس طرح کی آواز میں بات کرنے سے روکنا ہے۔ لہجے اور آواز کی ایک پستی و بلندی اور سختی و نرمی تو وہ ہوتی ہے جو فطری اور حقیقی ضروریات کے لحاظ سے ہو۔ مثلاً قریب کے آدمی یا کم آدمیوں سے آپ مخاطب ہوں گے تو آپ آہستہ بولیں گے۔ دور کے آدمی سے بولنا ہو یا بہت سے لوگوں سے خطاب کرنا ہو تو لامحالہ زور ہی سے بولنا ہوگا۔ ایسے ہی فرق لہجوں میں بھی موقع و محل کے لحاظ سے لازماً ہوتا ہے۔ تعریف کا لہجہ مذمت کے لہجے سے اور اظہار و خوشنودی کا لہجہ اظہار ناراضگی کے لہجے سے مختلف ہونا ہی چاہیے۔ یہ چیز کسی درجے میں بھی قابل اعتراض نہیں ہے۔ نہ لقمان کی نصیحت کا مطلب یہ ہے کہ آدمی اس فرق کو مٹا کر بس ہمیشہ ایک ہی طرح نرم آواز اور پست لہجے میں بات کیا کرے۔ قابل اعتراض جو چیز ہے وہ تکبر کا اظہار کرنے اور دھونس جمانے اور دوسروں کو ذلیل و مرعوب کرنے کے لیے گلا پھاڑنا اور گدھے کسی آواز میں بولنا ہے۔ یعنی بیسیکلی اس نصیحت کا مقصد جو نظر آتا ہے وہ تکبر سے بچنا، اور جو انکساری بھی اتنی زیادہ بالکل ڈاؤن نہ چلی جائے جو ایکسٹرا آرڈنری لگنے لگ جائے۔ الم تروا ان اللہ سخر لکم ما فی السماوات وما فی الارض واسبغ علیکم نعمہ ظاہرۃ وباطنہ ومن الناس من یجادل فی اللہ بغیر علم ولا ہدی ولا کتاب منیر۔ ترجمہ، کیا تم لوگ نہیں دیکھتے کہ اللہ نے زمین اور آسمانوں کی ساری چیزیں تمہارے لیے مسخر کر رکھی ہیں اور اپنی کھلی اور چھپی نعمتیں تم پر تمام کر دی ہیں۔ اس پر حال یہ ہے کہ انسانوں میں سے کچھ لوگ ہیں جو اللہ کے بارے میں جھگڑتے ہیں بغیر اس کے کہ ان کے پاس کوئی علم ہو یا ہدایت یا کوئی روشنی دکھانے والی کتاب۔ آیت کے
پہلے حصے میں شروع میں آیا کہ کیا تم لوگ نہیں دیکھتے کہ اللہ نے زمین اور آسمانوں کی ساری چیزیں تمہارے لیے مسخر کر دیں، تمام ریسورسز تمہاری دسترس میں دے دی ہیں۔ اس حوالے سے تفسیر میں آتا ہے کسی چیز کو کسی کے لیے مسخر کرنے کی دو صورتیں ہو سکتی ہیں، ایک یہ کہ وہ چیز اس کے تابع کر دی جائے اور اسے اختیار دے دیا جائے کہ جس طرح چاہے اس میں تصرف کرے اور جس طرح چاہے اسے استعمال کرے، دوسرے یہ کہ اس چیز کو کسی ضابطے کا پابند کر دیا جائے جس کی بدولت وہ اس شخص کے لیے نافع ہو جائے اور اس کے مفاد کی خدمت کرتی رہے۔ زمین و آسمان کی تمام چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے ایک ہی معنی میں مسخر نہیں کر دیا، بلکہ بعض چیزیں پہلے معنی میں مسخر ہیں اور بعض دوسرے معنی میں۔ مثلا ہوا، پانی، مٹی، آگ، نباتات، معدنیات، مویشی وغیرہ بے شمار چیزیں پہلے معنی میں ہمارے لیے مسخر کر دی گئی ہیں، ہمارے لیے وہ فائدہ مند بنا دی گئی ہیں، اور چاند، سورج وغیرہ دوسرے معنی میں کہ ان کا جو رات کا آنا جانا، دن کا آنا جانا، وہ ایک ضابطے میں اللہ تعالیٰ نے باندھ دیا ہے اس کو۔ اس کے بعد آیت میں آیا کہ اپنی کھلی اور چھپی نعمتیں تم پر تمام کر دی ہیں۔ تفسیر میں آتا ہے یعنی اس طرح کے مسائل میں جھگڑے معاف کیجیے گا، کھلی نعمتوں سے مراد وہ نعمتیں ہیں جو آدمی کو کسی نہ کسی طرح محسوس ہوتی ہیں یا جو اس کے علم میں ہیں، اور چھپی ہوئی نعمتوں سے وہ مراد نعمتیں ہیں جنہیں آدمی نہ جانتا ہے نہ محسوس کرتا ہے۔ بے حد و حساب چیزیں ایسی ہیں جو انسان کے اپنے جسم میں اور اس کے باہر دنیا میں اس کے مفاد کے لیے کام کر رہی ہیں۔ بیسٹ ایگزامپل ہے مائکرو آرگنزمز، بیکٹیریا، وائرسز جو ہے وہ ہمارے بہت سے ایسے ہیں جو ہمارے فائدے کے لیے کام کر رہے ہیں۔ بے حد و حساب چیزیں جو ہیں وہ مفاد میں کام کریں، مگر انسان کو ان کا پتہ تک نہیں ہے کہ اس کے خالق نے اس کی حفاظت کے لیے، اس کی رزق رسانی کے لیے، اس کی نشو و نما کے لیے، اس کی فلاح کے لیے کیا کیا سر و سامان فراہم کر رکھا ہے۔ سائنس کے مختلف شعبوں میں انسان تحقیق کے جتنے قدم آگے بڑھاتا چلا جا رہا ہے، اس کے سامنے خدا کی بہت سی وہ نعمتیں بے نقاب ہوتی جا رہی ہیں جو پہلے اس سے بالکل مخفی تھیں، اور آج تک جن نعمتوں پر سے پردہ اٹھا ہے وہ ان نعمتوں کے مقابلے میں در حقیقت کسی شمار میں بھی نہیں ہے جن پر سے اب تک پردہ نہیں اٹھا۔ بھی بہت سی ایسی دنیا ہے جو ہماری آنکھوں کے سامنے ابھی چھپی ہوئی ہے۔ آخر میں ہے کہ اس پر حال یہ ہے کہ انسانوں میں سے کچھ لوگ ہیں جو اللہ کے بارے میں جھگڑتے ہیں، دعوے کرتے ہیں۔ تفسیر میں ہے یعنی اس طرح کے مسائل میں جھگڑے اور بحثیں کرتے ہیں کہ مثلا اللہ ہے بھی یا نہیں، نعوذ باللہ، اکیلا وہی ہے خدا ہے، نعوذ باللہ، یا دوسرے خدا بھی ہیں معاذ اللہ، اس کی صفات کیا ہیں اور کیسی ہیں، اپنی مخلوقات سے اس کا تعلق کی کیا نوعیت ہے وغیرہ، ایسے سوال کرنے، اس پہ جھگڑے بحثیں کرنے، حالانکہ ان کے پاس کوئی علم نہیں ہے، کوئی روشن کتاب نہیں ہے، لیکن وہ یہ بحثیں کرتے ہیں۔ یعنی نہ تو ان کے پاس کوئی ایسا ذریعہ علم ہے جس سے انہوں نے براہ راست خود یہ حقیقت جان لی ہو، یا اس کا کوئی مشاہدہ کیا ہو، یا کسی وہ تجربے سے گزرے ہوں، یا کسی رہنما کی رہنمائی انہیں حاصل ہو، ایسا کوئی معاملہ نہیں ہے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوَلَوْ كَانَ الشَّيْطَانُ يَدْعُوهُمْ إِلَىٰ عَذَابِ السَّعِيرِ۔ ترجمہ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ پیروی کرو اس چیز کی جو اللہ نے نازل کی ہے، تو کہتے ہیں کہ ہم تو اس چیز کی پیروی کریں گے جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا ہے، کیا یہ انہی کی پیروی کریں گے، خواہ شیطان ان کو بھڑکتی ہوئی آگ ہی کی طرف کیوں نہ بلاتا رہا ہو۔ تفسیر میں آتا ہے یعنی ہر شخص اور ہر خاندان اور ہر قوم کے باپ دادا کا حق پر ہونا کچھ ضروری نہیں ہے، یہ بالکل کوئی لازم بات نہیں ہے، محض یہ بات کہ یہ طریقہ باپ دادا کے وقتوں سے چلا آ رہا ہے ہرگز اس امر کی دلیل نہیں ہے کہ یہ حق بھی ہے۔ کوئی عقل مند آدمی یہ نادانی کی حرکت نہیں کر سکتا کہ اگر اس کے باپ دادا گمراہ رہے ہوں تو وہ بھی آنکھیں بند کر کے انہی کی راہ پر چلے جائے، اور کبھی یہ تحقیق کرنے کی ضرورت نہ محسوس کرے کہ یہ راہ جا کدھر رہی ہے۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ الحمدللہ آج ہم نے سورہ لقمان کی آیت نمبر 21 تک کا ترجمہ اور تفسیر آپ کے سامنے پیش کیا، اور ماشاءاللہ بہت سبق آموز باتیں۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن مجید کے مطالب و مضامین کو اور مفاہیم کو بہترین طور سے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کی برکت سے ہماری زندگیوں میں مثبت تبدیلیاں رونما ہوں۔ اسی دعا کے ساتھ آپ سے اجازت چاہیں گے، اپنا بہت خیال رکھیں۔ آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔